بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ پنجاب میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے دفاتر میں حاضری 50% کرنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 1.5% اضافہ کر دیا۔ برطانیہ نے فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے میں 2 افراد کو قتل کرنے والا سفید فام امریکی رہا۔ قابض صہیونی وفد کی آمد کے خلاف بحرین عوام کا مظاہرہ۔ یمنی فوج نے صوبے مارب میں مزید علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ نریندر مودی نے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ متنازع قوانین واپس لینے کا اعلان۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، آسٹریا کا ایک بار پھر لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری بچے بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ پنجاب میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے دفاتر میں حاضری 50% کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق فصلوں کی باقیات اور کوڑا جلانے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے اور دھواں چھوڑنے والی سرکاری اور نجی گاڑیوں کو 200 روپے جرمانہ ہوگا۔ خیال رہے کہ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس 374 پر پہنچ گیا۔ شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ پاکستان کے ٹاپ 10 آلودہ شہروں میں ساہیوال 394 کے ساتھ سر فہرست، لاہور 374 کے ساتھ دوسرے اور بہاولپور 324 AQI کے ساتھ تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں اضافہ کر دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد شرح سود 8.75% ہو گئی۔ بینک دولت پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مہنگائی اور توازن ادائیگی سے متعلق خطرات بڑھے ہیں، جبکہ درآمدی اشیاء کی زائد قیمتوں سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا موقف تھا کہ عالمی سطح پر مہنگائی اور ملکی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ ملکی طلب میں اضافے کے باعث جاری کھاتوں کا اضافہ بڑھا۔ جاری کھاتوں کا خسارہ پہلے سہ ماہی میں 3.40 ارب رہا، جبکہ برآمدات اور ترسیلات زر میں بھی معمولی کمی ہوئی۔ برطانیہ نے فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ برطانیہ کی ہوم منسٹر پریتی پٹیل نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزادی کی تحریک چلانے والے مزاحمتی گروہ حماس کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد برطانیہ میں کسی کو بھی حماس کی حمایت یا اس کا پرچم لہرانے پر پابندی ہوگی اور ایسا کرنے والوں کو 14 سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ دوسری جانب حماس نے برطانوی حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہر بار کی طرح اس بار بھی برطانیہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ظالم کی حمایت اور مظلوم پر جارحیت کی ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ امیر عبدالاحیان نے برطانیہ کے اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ UK حکومت کی جانب سے فلسطینی کی واحد آزادی کی تحریک چلانے والے گروہ کو دہشت گرد قرار دینا فلسطینی عوام سے آزادی کا حق چھیننے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقائق کو مسخ کر کے فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ خیال رہے کہ برطانیہ عراق، شام اور یمن سمیت متعدد اسلامی ممالک میں لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ ماضی میں صہیونی ریاست کے قیام کے گناہ میں اپنے کردار پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے فلسطینیوں کو حق آزادی اور وجود سے محروم کرنا برطانیہ کے سیاہ تاریخ کا حصہ ہے۔
نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے میں 2 افراد کو قتل کرنے والا سفید فام امریکی شہری رہا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سفید فام امریکی شہری کائل ریٹن ہاؤس نے 25 اگست 2020 کو کنوشا میں نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 1 کو زخمی کیا تھا۔ کائلی ریٹن ہاؤس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور عدالت میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین سے جان کا خطرہ تھا، اپنے تحفظ میں گولی چلائی تھی، جس پر امریکی عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا، جس پر سیاہ فام کمیونٹی سراپائی احتجاج ہے۔ نیو یارک میں عدالتی فیصلے کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اس فیصلے کو عدالت کی بے ضمیری قرار دیا۔ بعض مظاہرین نے عدالت کے فیصلے کو سفید فام کے غلبے کی جانب ایک قدم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی نظام بری طرح تباہ ہو چکا ہے، جس نے ایک قاتل کو آزاد کیا۔ دارالحکومت ماناما میں قابض صہیونی وفد کی آمد کے خلاف بحرینی عوام نے مظاہرہ کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بحرین کے دارالحکومت ماناما میں سینکڑوں افراد نے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے اسرائیلی وفد کی میزبانی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آل خلیفہ حکومت نے قابض اسرائیلی ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کر کے فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ خیال رہے کہ بحرین میں ماناما ڈائیلاگ فورم کے نام سے کانفرنس شروع ہو گئی ہے، جس میں اسرائیل بھی شرکت کر رہا ہے۔ یمنی فوج نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں صوبہ معرب میں مزید علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یمنی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کا یمن میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز یمنی فوج اور انصار اللہ نے سب سے اہم صوبے معرب کی جانب کامیاب پیش قدمی کرتے ہوئے مزید علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یمنی فوج کے مطابق انصار اللہ نے معرب اور سربخ کے وسط میں وادی زناح کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ذرائع کے مطابق یمنی فوج نے سعودی اتحاد کے شدید حملوں کے باوجود البلاق الاسود پہاڑیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ البلاق الاسود پہاڑیاں معرب صوبے میں داخل ہونے کا جنوبی راستہ ہے۔ گزشتہ مہینے یمن کی وزارت دفاع نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ صوبے معرب کی آزادی بہت جلد متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی اتحاد یمن جنگ میں شکست کھا چکا ہے، اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ سعودی اتحاد اپنی شکست تسلیم کر لے اور یمن سے فرار ہو جائے۔ واضح رہے کہ عرب کے غریب ترین ملک یمن پر سعودی اتحاد نے 2015 سے بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں اب تک ہزاروں افراد شہید جبکہ لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن میں جارحیت پر سعودی اتحاد کو امریکہ اور تمام مغربی ممالک کی مدد بھی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی اتحاد یمنیوں کی آزادی کی تحریک کچلنے میں ناکام رہا ہے۔ نریندر مودی نے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے متنازع قوانین واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ قوم سے خطاب میں مودی نے نہ صرف متنازع زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا بلکہ عوام سے معافی مانگتے ہوئے کسانوں سے درخواست کی کہ احتجاج ختم کر دیں۔ گزشتہ برس مودی حکومت نے بھارتی پارلیمان سے زراعت سے متعلق 3 متنازع بل پاس کروائے تھے، جس پر پورے بھارت میں کسانوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا۔ کسانوں کا موقف تھا کہ یہ قوانین ان کے معاشی استحصال کا سبب بنیں گے۔ مودی حکومت نے تمام تر ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کیے جن میں لاتعداد سکھوں کی گرفتاری اور جیلوں میں غیر انسانی سلوک شامل تھے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر آسٹریا نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ اس بات کا اعلان آسٹرین چانسلر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 فروری سے کورونا ویکسین کو لازمی قرار دینے کا منصوبہ ہے، اس لیے شہری فروری سے پہلے ویکسین لازمی لگوائیں۔ آسٹرین چانسلر کے مطابق لاک ڈاؤن کا دورانیہ کم سے کم 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 20 دن تک ہو سکتا ہے۔ آسٹرین حکام نے ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے پہلے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق کئی عرصے سے جاری کورونا پابندیوں سے تنگ آ کر ہالینڈ کی عوام نے سڑکوں کا رخ کیا، تاہم مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی فائرنگ سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ خیال رہے کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ یورپ میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری بچے بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے جنوری 1999 سے اب تک 909 کشمیری بچوں کو شہید کیا، جبکہ 1700 سے زائد کشمیری بچے یتیم ہوئے۔ رپورٹ میں مزید کہنا تھا کہ نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کی پیلٹ گن کی فائرنگ سے اسکول اور کالج کے سینکڑوں طلبہ اور طالبات زخمی ہوئے۔ پیلٹ گن کی فائرنگ سے بینائی کھونے والوں میں 19 ماہ
4 سال، 8 سال اور 13 سال تک کے بچے شامل ہیں۔ بھارتی فورسز سینکڑوں کم عمر طلبہ کو گرفتار بھی کر چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے سد نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔